اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا کرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ فتح کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کی رفاقت اور سنگت میں لوگ ہیں وہ کفار پر متشدد ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دین کا مدار نقل اور روایت پہ ہے، اور روایت کے مستند اور ثقہ ہونے کے لیے شہادت چاہیے۔ لہذا دین کے قطعی اور قابل اعتبار ہونے کا مدار صحابہ کی عدالت، صداقت اور دیانت پر ہے۔ آپ تک جب کوئی روایت پہنچتی ہے تو سب سے پہلا یہ سوال آپ کا ہوتا ہے کہ یہ بات کس نے کی ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ جمعے کے 2 فرض اگر ادا نہ ہو سکیں تو پھر آپ ظہر کی نماز ادا کیجئے، تو آپ نے پوچھنا یہ کس نے کہا ہے۔ اور اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ فلاں عالم دین یہ مفتی نے بات کی ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ تو دین کا مدار نقل روایت پہ ہے، اور روایات کا مدار جو ہے اس کے مستند ہونے کا، ثقہ ہونے کی وہ شہادت پر ہے۔ دین کے قطعی ہونے کا اور قابل اعتبار ہونے کا مدار صحابہ کی دیانت پر ہے، عدالت پر ہے، صداقت پر ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے دین کی پوری عمارت اس کے معتبر اور مستند ہونے کی خشت اول صحابہ کبار ہے۔ ایسا ہی ہے نا، دین کی خشت اول پہلی اینٹ وہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اب صحابہ کے مابین بھی تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن اپنی فضیلت کے اعتبار سے رسل اور انبیاء کے مابین بھی فرق ہے۔ صحابہ کے مابین بھی ان کی فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے، اور ان کی فضیلت مسلم ہے۔ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خلفائے راشدین جو ہیں، چاروں خلیفہ، یہ چاروں کے چاروں ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ افضل ہیں صحابہ کے اندر۔ اس کے بعد باری آتی ہے سابقون الاولون کی آتی ہے،
پھر وہ 40 صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، پھر بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ والے، اور اس کے بعد شرکائے بدر اور شرکائے احد جو ہیں، پھر صاحبان قبلہ تین جو ہیں، اور پھر شرکائے صلح حدیبیہ میں، اور شرکائے فتح مکہ میں، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہیں طلقاء کہا جاتا ہے۔ میں نے ترتیب کے اعتبار سے پہلے خلفائے راشدین کا نام لیا، بعد میں کوئی جو 8 کیٹیگریز آ رہی ہیں، یہ چاروں ان 8 کیٹیگریز کے اندر موجود ہیں۔ میں نے سر فہرست نام لیا ہے خلفائے اربعہ کا، یہ چاروں خلفاء، یہ چاروں خلفاء السابقون الاولون میں بھی موجود ہیں، ہجرت کرنے والوں میں بھی موجود ہیں، اور شرکائے بدر میں بھی یہ موجود ہیں، شرکائے احد میں بھی ان کا نام موجود ہے، صاحبین قبلہ تین بھی ہیں، شرکائے صلح حدیبیہ بھی ہیں، شرکائے فتح مکہ بھی ہیں۔ یہ ساری کیٹیگریز میں فال کر رہے ہیں، یہ چاروں، یہ خلفائے اربعہ، یہ چاروں ہر کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک بات حقیقت ہے کہ اس روئے زمین پہ انسانوں کے اندر سوائے نبیوں کے، انبیاء اور رسل کے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ نبی کی ذات کے حوالے سے، رسل کی ذات کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے، اور نہ ہی امت اس چیز کی قائل ہے، وہ سارے بشر تھے لیکن معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا فیضان تھا کہ ان کی تربیت اتنی اعلیٰ بنیادوں پر ہوئی، اتنی اعلیٰ بنیادوں پر ہوئی کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے ویسے ہی محفوظ رکھا ہے، اللہ نے انہیں غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور اگر کبھی بشری تقاضے اور فطری جبلتیں غالب بھی آئی ہیں، کوئی خطا اگر ہوئی بھی ہے، خطا کا صدور ہوا، تو اللہ نے فوراً انہیں متنبع فرمایا، فوراً انہیں متنبع فرمایا، اور ان پر خشیت الہی کا غلبہ ہوا، اور انہوں نے توبہ مقبولہ کی، اور دوبارہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے پھر اسی پر وہ فائز ہوئے، اور دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ کسی کی دامن پر، کسی کے دامن پر خطا کا کوئی دھبا نہیں تھا، یہ دنیا سے اس طرح روانہ ہوئے۔ اور میں اگر حرف آخر کے طور پہ کہوں گا تو اتنی بات کہوں گا کہ غوث، قطب، اولیاء، صلحاء، یہ دین اسلام کے سارے غوث، سارے اقطاب، سارے صلحاء، سارے نقبا، سارے عابدین، سارے متقین، سارے مومنین، سارے صالحین، سارے اولیاء، ان سب کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور کسی ایک صحابی کو جس نے ظاہری حیات میں رسول کریم علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہے، میں ایک عام صحابی کی بات کر رہا ہوں، اس کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس ایک صحابی کا پلڑا اس روئے زمین کے تمام اہل ایمان، جس میں سارے صلحاء، نقبا، متقین، محدثین، عارفین، مومنین، صالحین، اولیاء کاملین، جس میں وہ موجود ہیں، اس ایک صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے، پوری زندگی نہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو حالت ایمان پہ دیکھا ہے، اس کا پلڑا ان سب پر بھاری ہے۔ بلکہ ہمارے محدثین تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سینکڑوں برس تقوی اختیار کیا ہو، شب بیداری کی ہو، راتوں کو جاگ کے اللہ کی عبادت کی ہو، روزہ بھی کوئی نہیں چھوڑا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی، کوئی نیکی نہیں چھوڑی، تو کہتے ہیں کہ یہ سارے مل کر بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ہمسر نہیں تھا، اولیاء میں، صلحاء میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر اگر اس کو میں اس کا کرکس اور نچوڑ نکالوں، اگر مجھے کہا جائے کہ مولانا بات کو کنکلوڈ کریں، کنکلوژن دیں بات کا، تو میں اس بات کا کنکلوژن یوں دوں گا، اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، چاہے وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہو، چاہے اس کا تعلق اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے ہو، چاہے بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ہو، چاہے اہل تشیع سے ہو، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مسلم ایک ضابطہ، قاعدہ اور
مشترکہ عقیدہ ہے کہ صحابی کی گردن، بلکہ ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ صحابی کا جس سواری پر سوار ہو جائے، اس کی سواری کے ناک کا جو میل ہے، کوئی عابد زاہد متقی ولی اس کا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابی جس سواری پر سوار ہو کے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سواری کے سموں کی بھی قسم کو یاد کیا، والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا، کہ مجھے قسم ہے اس اڑتی چنگاریوں کی، جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپ زمین پر پڑتی ہے اور اس سے جو چنگاریاں اور خاک اڑتی ہے، مجھے اس خاک کی بھی قسم ہے۔ تو جن کی سواریوں کی قسم کو اللہ تعالیٰ از خود یاد فرمائے، تو یقیناً اس سوار کی اہمیت کیا ہوگی۔ اگر سواری اتنی بے مثل ہو گئی کہ اس کو اللہ نے قسم کو یاد فرمایا، تو سوار کی کیا اہمیت ہوگی۔ اور اگر اس کا کرکس نکالا جائے بات کا، تو میں پھر وہی آتا ہوں جو بار بار میں اس عقیدے کا اعادہ کرتا رہتا ہوں۔ یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سجدوں کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو اس کے محبوب نبی کو ایک لمحہ حالت ایمان سے دیکھنے کا اجر رکھا ہے۔ ایسا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، سجدوں کا، رکوع کا، عبادات کا وہ اجر نہیں رکھا جو اجر اپنے نبی کو، اس کے نبی کو حالت ایمان میں دیکھنے کا رکھا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کی نگاہیں ہمیشہ رخ مصطفیٰ پر ٹھہری رہتی تھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں جی۔ اور قرض ہے ہم پر جو ہمیں چکانا ہے، اگرچہ ہم نہیں چکا سکتے۔ بہرطور امام ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 3680، راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ یقول، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا، لو کانا من بعد نبی عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت ختم نہ ہوتی اور نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، تو امت مسلمہ میں اس کے اہل صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے اندر نبوت اور پیغمبر کے ہونے کے سارے اوصاف رکھے تھے۔ کتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، بات کرتے ہیں، وہ بھی بات کریں گے جا کے۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، حدیث کا نمبر 3681، امام ترمذی نے اس کو رقم کیا، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی۔ پر اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، دونوں ہستیاں موجود تھیں کہ یا اللہ اسلام کو عزت بخش دے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، یا اللہ یا عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے یا ابو جہل کو۔ تو قرہ نکلا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرہ نکل آیا۔ اور آپ نے فرمایا اگلی حدیث 3686، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ نے ہمیشہ عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری رکھا ہے۔ کوئی ناحق بات نہ دل میں آئی ہے نہ زبان پر کبھی آئی ہے۔ اور اگلی حدیث بھی لے لیجئے جی، ابن ماجہ کی 4400، 4489 حدیث کا نمبر۔ اور فرمایا کہ قول النبی علیہ السلام اولو، اچھا میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ میں نے کاؤنٹنگ انگلش میں پڑھی ہے، اور جب بھی میں 89 اور 79 کے چکر میں پڑھتا ہوں ہمیشہ ہی بھول جاتا ہوں۔ ہاں جی، 4489، اول من یصافح الحق، روز قیامت اللہ تعالیٰ جس کے سامنے اپنا دست قدرت رکھے گا، اس کو آپ عرف عام میں مصافحہ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہاتھ سے پاک ہے، لیکن اپنے دست قدرت اللہ تعالیٰ جس ذات کے ہاتھ میں دے گا، فرمایا عمر، وہ عمر فاروق ہیں۔ یہ حدیث کا نمبر ہے جی 4400، 4489، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جی۔ اور فرمایا اول من یسلم علیہ، اور روز محشر جنت میں اللہ تعالیٰ جسے سب سے پہلے سلام کہیں گے یا بھیجیں گے، وہ بھی عمر فاروق کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا اول من یاخذ بیدہ، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت جس کے ہاتھ کو تھام کے ویدخلہ الجنہ، پکڑ کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے، وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میں نے حدیث کا نمبر آپ کو بتا دیا جی۔ اچھا جی،
कबूल इस्लाम को देखते हैं। आप फरमाते हैं कि ये रिवायत है अहमद बिन हम्बल की और रावी खुद उमर फ़ारूक है। फरमाते हैं कि एक दिन मैं रिसालत इमाम इस्लाम को ना तंग करने के लिए निकला। मैंने इरादा किया कि आज मैंने आपको तंग करना है और जिज करना है। ईमान नहीं लाए थे, ईमान से पहले की बात है। कहते हैं कि कुफार भी तंग करते थे, तो मैंने कहा कि आज मुझे मौका दो, देखो आज मैं कैसे तंग करता हूँ। फरमाते हैं मैं तेज़ी के साथ निकला। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा आते हुए, तो आप बड़ी तेज़ी के साथ इंटरेक्शन ना हो पाए, इसलिए आप तेज़ी के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हो गए और आपने जाते साथ ही तिलावत शुरू फरमा दी, नवाफिल शुरू की। और फरमाते हैं कि सूरत हाका की तिलावत फरमा रहे थे और मैं जाके पहलू में खड़ा हो गया कि ये भी फारिग होंगे तो फिर मैं इन्हें परेशान करूंगा। कहते हैं कि आप कुरान पढ़ रहे थे और उसलूब कुरान और नज़्म कुरान ने मुझे इंतहाई मुतहैयर कर दिया। यानी आप किरात भी जहर फरमा रहे थे, ऊंची आवाज़ में किरात फरमा रहे थे, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कुरैश सच कहते हैं, ये तो वाकई शायर है, ये तो वाकई कोई शायर हैं। फरमाते हैं कि अभी ये ख्याल मेरे दिल में उभर रहा था कि बाआवाज़ बुलंद उन्होंने आयत पढ़ी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि ये कौल तो मेरे रसूल करीम का है। फमा हुआ बिकौलिन शायरिन, ये किसी शायर का कौल नहीं है। तो कहते हैं मैं झिझक के पीछे हट गया कि मेरे दिल में उठने वाली बात इनकी जुबान पर कैसे आ गई। कलीलम मा तुमिनून, और तुम में से बहुत कम लोग ईमान रखते हैं। तो कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि कुरैश मक्का ठीक कहते हैं, ये शायर भी हैं और जादूगर भी हैं, काहिन भी हैं। कि दिल में मेरे ख्याल आया और यही मैं इसी सोच में गुम था कि अचानक आपने पढ़ा वला बिकौलिन काहिनिन, ये कुरान किसी काहिन का कौल नहीं, किसी जादूगर का कौल नहीं। कलीलम मा तज़क्करून तंजील मिन रब्बिल आलमीन, ये तो रब की तरफ से नाजिल होने वाला कलाम है। वो कहते हैं मुझे भूल गया कि मैं तंग करने के लिए आया था, मुझे तो होश ही नहीं रहा। मेरे अंदर वो तलातुम बर्पा हुआ, वो परेशानी लाहक हुई कि ये कैसी ज़ात है जो मेरे दिल में उठने वाले वसवसों और ख्यालात से भी आगाह है। कहते मैं वहां से वापस चला गया। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान करीम की तदवीन के लिए सबसे ज़्यादा कायल किया था सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को जंग यमामा के बाद। आपकी तहरीक पर यह हुआ और बस अब ऐसी बात लेके चला हूँ तो तदवीन कुरान की बात करता हूँ जी। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, बहुत बड़े स्कॉलर, वो कहते हैं कि मेरी मुलाकात डॉक्टर हमीदुल्लाह से हुई 1957 में और फ्रांस में मेरी आपसे मुलाकात हुई। आप कहते हैं कि उन्होंने मुझे खुद ये वाक़या सुनाया, डॉक्टर हमीदुल्लाह ने मुझे खुद वाक़या सुनाया। कहते हैं कि मुहादरात कुरानी के ये माहिर थे और उस पर किताबें भी लिखी डॉक्टर महमूद अहमद गाजी ने। कहते हैं कि मैं उनके पास बैठा था फ्रांस के अंदर और मुझे उन्होंने कहा कि अरबी दुनिया की वाहिद ज़ुबान है जो ज़िंदा ज़ुबान है और अपने लबो लहजे के एतबार से इसका कोई सानी नहीं है, ये ज़ुबान गुम नहीं हुई, बाकी ज़बानें गुम हो गई। डॉक्टर साहब का रोज़ाना का मामूल था कि फ्रांस के अंदर 2 से 3 बंदे वो मुसलमान करते थे। डॉक्टर हमीदुल्लाह उनका ये मामूल था, एवरेज एवरेज 2 और 3, 2 या 3 बंदे मुसलमान करते थे। फरमाते जो मुझे पास आता और इस्लाम कबूल करता तो मैं पूछता कि तेरा नाम क्या है, वल्दियत क्या है, उसका प्रोफेशन पूछता और उसके बाद पूछता कि तुम्हें किस चीज़ ने मुतासिर किया इस्लाम की कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कुरान करीम की तदवीन के हवाले से। और सबसे ज़्यादा मुहर्रिक किसके थे? उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने कुरान की तदवीन में साथ दिया। फरमाते हैं कि अचानक मैं बैठा था, जॉक येल्बियर फ्रेंच म्यूजिशियन, और वो उस वक्त फ्रांस की जो फ्रांसीसी लोग हैं, फ्रेंच का सबसे बड़ा म्यूजिशियन था। उसके पाए का कोई मौसीकार नहीं था, उसके लेवल का कोई म्यूजिशियन नहीं था। उसने आके बताया कि ये मेरा नाम है, यॉर्क येल्बियर मेरा नाम है, और अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो म्यूजिशियन है फ्रांस का मौसीकार कौन है, इसका नाम आ जाएगा। तो कहते हैं कि उसने बताया, जब डॉक्टर साहब ने पूछा कि इस्लाम क्यों कबूल की है, तो कहता है जी बात यह है कि मैं अरब एम्बेसडर के यहाँ दावत पे गया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो सारे लोग जो थे बड़े इन्हिमाक के साथ
कुछ सुन रहे थे, और मैंने देखा कि वो जिस किस्म की वो मौसीकी सुन रहे थे, ये दुनिया मौसीकी की इंतहाई बुलंद सिन्फ थी, दुनियाए मौसीकी की सबसे बुलंद पाया सिन्फ थी। मैं गौर से सुनता रहा और मैं सोच रहा था कि ये जो कलाम पढ़ा जा रहा है, जिस तरन्नुम और गिना के साथ, इसकी धुन का मुजिद कौन है, इन धुनों का मुजिद कौन होगा। कहते हैं कि मैं नशेब व फराज देख रहा था, जीरो बम देख रहा था। महमूद कुरैशी साहब, आप मेरी बात को बखूबी समझेंगे, आप नात गो शायर भी हैं और नात ख्वां भी हैं, और गिरफ्त भी है आपकी अपने कलाम पर और उसकी गिना के साथ पढ़ने पे। तो फ्रेंच म्यूजिशियन कहता है कि मैं सोच रहा था कि, कहते हैं, मुझे बेकरारी शुरू हुई और मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा कि इस धुन का मुजिद कौन है, ये धुन बज रही है। लोगों ने मुझे गुस्से से बैठा दिया और कहा खामोश हो जाओ, दोबारा बात ना करना। मैंने कहा नहीं, मुझे धुन के खालिक का नाम बताओ। कहते हैं उसके बाद वो, जब वो पीरियड ख़त्म हुआ, जो टेन्योर जो था, मैं उठ के आया तो मैंने पूछा कि बताओ, ये जो आज धुन यहाँ पढ़ी गई है, इसका मुजिद कौन है। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई मुजिद नहीं, ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। और ये कलाम इलाही पढ़ने वाला पढ़ने वाले फलां कारी हैं। फरमाते, मैं परेशान हुआ और मैंने कहा ये तो असूल और जवाबित और कवायद के साथ इस कदर आला औरफा कलाम है, जिस पर पहुंचने के लिए लोगों को सदियां दरकार हैं। इस पर पहुंचने के लिए, कहते हैं, मैं वहां से निकला और मस्जिद चला गया, वहां के कारी साहब से सुना, फिर आगे गया, फिर सुनता चला गया। वही इसके अंदर रब्त और वही गिना और वही इसके अंदर तसलसल था। फरमाते हैं, मुझे यकीन कामिल हो गया कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है, इसका मौजिद कोई आम बंदा नहीं हो सकता। कहते हैं, मैं डॉक्टर समीदुल्लाह के पास आया, मैंने आपसे इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने एक अतालीक मुकर्रर किया जो मुझे कुरान करीम पढ़ाता था और मैं उसको पढ़ता था, सर ढूंढता था। फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, डॉक्टर हमीदुल्लाह फरमाते हैं, मेरे पास वापस आ गए। इस वक्त दसर पढ़ रहे थे, और रही तन्ना से यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दी। अच्छा, यहाँ आके फंस गया, कहने लगा जी ये कलाम इलाही है, लेकिन यहाँ कोई लफ्ज़ मिस है, क्योंकि जो मेरे अंदर मौसीकियत का, जो मेरे अंदर फ़न और हुनर है, वो ये कहता है कि यहाँ कोई ना कोई चीज़ है। जिस कारी साहब से पढ़ा, उन्होंने दोनों के माबैन उसको वक्फ कर दिया था, अफवाजा को अलग कर दिया, फसब्बिह को अलग कर दिया। कहते हैं कि दुनिया है, डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं कि मैंने उस वक्त कोशिश की, मुझे खुद तो पता नहीं था किसी बात का मौसीकी के हवाले से। फरमाते हैं, फिर मैंने मुख्तलिफ जगह राब्ता किया, लेकिन कोई जवाब ना दे सका। अचानक, कहते हैं, मुझे याद ही आया कि बचपन में मैंने इसको अलग करके पढ़ा था, तो मेरे कारी साहब और उस्ताद ने मुझे चपत लगाई और कहा कि अफवाजन फसब्बिह, इसको मिला के पढ़ना है। और मैंने जब उसको मिला के पढ़ा तो वो एकदम तेज़ी के साथ उछला, और उछलने के बाद कहते हैं, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ये रिदम और रब्त जो है एक जैसा हुआ। और उसके बाद उसने मुझे यहाँ कमर से पकड़ा, कंधे पे उठाया और कमरे के अंदर रक्स करने लग गया, और कहने लगा कि वाकईतन इसको ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए था। फरमाते हुए मुझे कमरे में लेके रक्स कर रहा था उठाकर, मैं सोच रहा था, न जाने मुझे तो किसी चीज़ की समझ नहीं, इसने क्या समझ आई। फरमाते मुझे इतना अंदाज़ा हुआ कि कुरान की जो सौतियात हैं, कोई मुहक्किक आज तक वहाँ नहीं पहुँच सका। कभी कुरान को गौर से पढ़े ना, तो आपको पता चल जाएगा। वल आदियाती दबहन फल मूरियाती कदहन फल मुगीराती सुबहन, इसको पढ़ते चले जाएं, आपकी खास लुत्फ और लज्जत आएगी। इकबाल ने कहा था, कुरान में हो होता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं। हुई ज़ेरे फलक उम्मतों की रुसवाई, खुदी से जब दीनों अदब बेगाना हुए। कुरान को हमने कभी गौर से पढ़ा ही नहीं, और यह शायद पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। देखते हैं जी सईद उमर फारूक के हवाले से। हाँ हाँ, लोगों ने देखा कि उमर फारूक का मामूल ये था कि वो गश्त किया करते थे। हमारे रूलर्स का भी शायद ऐसा ही मामूल है, वो भी गश्त करते हैं। आप गश्त कर रहे थे और जब मदीना में दाखिल हुए और खुद पैदल चल रहे थे और गुलाम सवार था, पूछा गया ये क्या है, तो कहा असल में बात ये है कि जब मदीना में दाखिल हो रहे तो बारी इसकी थी सवार होने की। वो हेड ऑफ द स्टेट थे
اور عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ حج پر ہم روانہ ہوئے، عمر فاروق کے پاس کوئی خیمہ نہیں تھا جس کو گاڑ کے راستے میں، کتنا سفر ہے مدینہ سے مکہ کا، ظاہر ہے کہ 450 کلومیٹر یا مائلز اتنا تو ہوگا میرا خیال ہے۔ اب کسی کو اندازہ ہو تو، مجھے تو اندازہ نہیں کتنا ہے، میں بولتے 500 کلومیٹر، 500 فرما رہے ہیں 500 کلومیٹر ہے۔ اس سفر میں کوئی آپ کے اوپر وہ نہیں تھا، خیمہ نہیں تھا، چادر ایک تھی، کہیں چادر تان دیتے اور چادر تان کے جو ہے وہ اپنا خیمہ بنا لیتے اور آرام کرتے، پھر چادر اتارتے، پھر چل پڑتے۔ کیسر روم کا جب نمائندہ ریپریزنٹیٹیو آیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، موٹا سا ڈھونڈ رہے تھے آپ کو، جی آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ دیکھا کہ باہر مدینہ سے باہر اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور اینٹ رکھ کے نیچے سر کے سوئے ہوئے تھے۔ یہ جی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا یہ عالم تھا، اور کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو امامہ بھی پھٹا ہوا تھا، جوتا بھی پھٹا ہوا تھا، اور آپ کی ابا پر 12 پیبند تھے۔ از اٹ پاسبل؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے چلتے ہیں جی۔ آپ کی ازواج نے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین، انہوں نے جواب اعتراض کیا کہ جی کم از کم اتنا تو خیال کیا کریں کہ جب باہر کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وفد آتے ہیں، تو آپ کی حالت جو ہے وہ قابل دید ہوتی ہے، اور آپ کم از کم لباس تو کرینے کا پہن لیا کریں۔ اور جب یہ بات کہی تو پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جب عائشہ نے بات کی، فرمایا عائشہ اپنا وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی، دن کو آپ نیچے بچھاتی تھی، رات کو اوپر اوڑھتی تھی، وہ وقت یاد نہیں آپ کو؟ یہ پیغام ہے آپ کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو بدل دے تو اپنا ماضی کبھی نہ بھولیے گا، اپنا ماضی انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اپنی صاحبزادی کو آپ نے بڑی سختی سے جواب دیا، کہا کہ یاد ہے وہ وقت جب آپ نے میرے نبی کے لیے نرم بستر بنایا تھا اور آپ کی نیند گہری ہو گئی تھی، تو فرمایا تھا یا حفصہ تو ماذا سنیتا سنیت المہاد، اے حفصہ اتنا بستر کی چادر دوہری کر کے بچھائی تھی، سنگل تھی نا، اس کو ڈبل کر کے بچھایا۔ فرمایا حفصہ آپ نے چادر کو دوہرا کر کے بچھا دیا ہے، اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ میری نیند گہری ہو گئی، آج کے بعد چادر دوہری کر کے نہ بچھانا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ جب جاتے ہیں فوم کی دکانوں پر بیڈ کے لیے گدا لینے، تے گدا جڑا ہے کنے انچ دا ہے؟ 4 انچ نہیں، کم از کم 6 انچ موٹا ہونا چاہیے۔ 6 انچ کے گدوں پر سونے والے ہم لوگ، اور غلامی رسول میں موت کو دعوت دینے والے لوگ، کبھی اپنے نبی کی سیرت کو بھی دیکھ لیں کہ بستر بھی دوہرا کر کے نہیں بچھانے دیتے تھے۔ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، اس وقت ہال کے اندر میرے 3 شاگرد جو کہ بچوں کے باپ ہیں وہ بیٹھے ہیں، میں چارپائی پر بغیر چادر کے ایک تکیہ لے کے سوتا ہوں۔ زبردستی کوئی سنگل چادر بچھا دے تو بچھا دے، میں وہ بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ پنکھا بھی لگانا چھت پر، ٹیمپریچر 47 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تب بھی میں، وہ کسی اللہ کے بندے کو پتہ چلا تو پنکھا انہوں نے بھجوا دیا کہ مولانا ہم آپ سے حلف لیتے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں سوئیں گے، پھر بھی میری خواہش یہ ہوتی ہے اس پنکھے کا منہ ادھر کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر آپ مجھے دیکھیں تو میں بغیر کسی کپڑے کے چارپائی پر سوتا ہوں اور ایک تکیہ لے کے سوتا ہوں۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ نیند اگر گہری ہو گئی تو رات کہیں بیت نہ جائے۔ آپ سو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ چلے کبھی انٹینشنلی سو جائیں، سنت پوری کر لیں، انٹینشنلی سو جائیں۔ میں تو 40 ٹیمپریچر یا 45 ہو، میں چھت پر ہوتا ہوں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے آزما کے دیکھیے گا، ثابت کریں کہ کبھی میں بند کمروں کے اندر اے سی کے اندر بڑے بڑے گدے لے کے سویا۔ آپ نے فرمایا کہ حفصہ پھر دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ فرمایا مالی ولی دنیا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے، وما شغلتمونی بین الفراش، آج آپ کے اس بستر نے مجھے دنیا کی لذت میں مشغول کر دیا ہے، آئندہ کبھی یہ چادر بھی دوہری نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے بات شیئر کی کہ آپ میرے اپنے ہیں، میں نے کوئی ولایت کا اظہار نہیں کیا، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے
کہ کبھی کبھار سنت کا ایک پہلو یہ بھی، اس کو بھی پورا کر کے دیکھ لیا کریں، کیا فرق پڑتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور سیدنا عمر فاروق، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، دا کیلف، جنرل عمر، کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے گھروں کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے جو مجاہد جہاد کرنے جاتے، اور ان کے گھروں کا سودا لے کے آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، فرمایا سبزی منگوانی ہے کہ سودا منگوانا ہے تو میں حاضر ہوں، لا دیتا ہوں۔ آپ کے گھر کے سربراہ وہاں گئے ہیں اور فرماتے ہیں چوکھٹ پر بیٹھ کے ان کے خط لکھ دے، کوئی خط آ جاتا تو اس کو پڑھ کے سناتے وگرنہ خط لکھ کے دیتے۔ قربانی پروفیشنل لوگ، کاروباری جیسے زینت گوشت والے، میٹرو سٹور والے رقم لے لیتے ہیں اور نام لکھ لیتے ہیں اور قربانی کر کے گوشت گھر پہنچا دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ قربانی ہو جاتی ہے؟ قربانی ہو جاتی؟ وہ کہتے ہیں یہ زینت ہے یا کوئی ڈفرینٹ میٹرو والے، آپ جا کے پیسے جمع کروا دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنا فائدہ ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ کو کتنا فائدہ ہے۔ نہ تو آپ کو جانور خریدنے جانا پڑا، ٹھیک ہے نا، آپ جانور خریدنے جائیں گے تو آپ کا ہر قدم جو ہے اللہ تعالیٰ تسبیح میں شمار فرمائے گا۔ آپ کلام کریں گے، اس کو پرچیز بارگیننگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کو بھی عبادت اور تسبیحات میں شمار کر لے گا۔ اور وہ جانور آپ جو خرید کے لائیں گے، لک آفٹر کریں گے، اس لک آفٹر کرنے سے اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ روز قیامت جو ہے وہ جانور کو میزان پہ رکھ دیا جائے گا اور اس کا گوبر اور خون سارا تول کے آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو ساری چیزوں سے جان چھٹ گئی، جائیں جا کے پیسے پکڑائیں اور پکڑا کے گھر آ کے بیٹھ جائیں، اور وہاں ساتھ ایک اور اعلان بھی کر دیں، اے غریب مچ ونڈ دینا، تو قربانی بھی ہو گئی اور کام بھی ختم ہو گیا۔ وہ جو کچھ ساکت آپ نے کرنا تھا کر لیا، قربانی تو ہو گئی ہے۔ نہیں، دیکھیں جب آپ نے ان کے حوالے پیسے کیے ہیں تو آپ نے ٹرسٹ آپ کو ہوگا تو آپ نے کیے۔ میں کسی کی امانت، دیانت اور صداقت پر میں تو کلام نہیں کروں گا، کبھی بھی کلام نہیں کروں گا، نہ کسی ایسی بات کہوں گا۔ بہر طور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپنے نبی کی سنت کو پورا کر لیا جاتا، وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اسلامی بینک جو سرٹیفکیٹس پر ماہانہ منافع دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہر ماہ کبھی تھوڑا کم دے دیتے ہیں، کبھی تھوڑا زیادہ منافع دے دیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں وہ کون سا کاروبار کر کے منافع شیئر کرتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بیٹے کے لیے دلہن لینی ہو تو اس کا پورا خاندان چھان پھٹک لیتے ہیں، گاڑی لینی ہو تو کبھی سمنا آباد کی مارکیٹوں کے چکر، کبھی ڈیفنس کے چکر، کوئی شو روم نہیں چھوڑتے اور 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس کی ایوریج کیسی ہے، ریسیل ویلیو کیسی ہے، ہلاکت میں سارے کے سارے پڑ جاتے ہیں۔ گاڑی خریدنی ہو تو سارے ہلاکت میں، اور پھر ڈینٹر پینٹر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، یار کتنے وجہ تو نہیں ہوئی، مین ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ 1000 جگہ سے آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو چھان پھٹک کے پھر آپ لیتے ہیں کہ مین ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ پھر کوئی کہتے یہ بمپر رنگو یا لگتا ہے، وہ کہتے نہیں بمپر کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کو کاؤنٹ نہ کرے، بونٹ ٹھیک ہے، چھت ٹھیک ہے، سیٹیں دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنی تسلیوں کے بعد جس پر آپ نے سوار ہونا ہے، نہ جانے سوار ہونا نصیب ہو یا نہ ہو، وہاں تو آپ اتنا تردد کرتے ہیں، اور جب بینک میں جا کے آپ نے وہاں اپنے رزق اور اپنے ایمان اور آخرت اور قبر کو بچانا ہے، وہاں آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے پیسہ کہاں انویسٹ کیا؟ کیوں نہیں پتا؟ مجھے جواب دیجیے۔ دلہن لینے گئے بیٹے کے لیے تو پوچھے کہ جی ذات کی یہ ابا جی کی کر دیں، اسی تو پوچھے ہی نہیں، بس ایویں چکے لے آئے، پھڑ کے لے آئے۔ وہاں تو آپ 10 جگہ تصدیق کرتے ہیں بھیج بھیج کے، جہاں آپ کی ذات کے معاملات آتے ہیں تو ہم ہر کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے، لیکن وہ رزق جو میں نے اپنی ماں کی رگوں میں اتارنا ہے، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اور اس سے میری جنریشن نے آگے چلنا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے بیت اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اور اللہ یا رب پکارتے ہیں، ان کے جسم پر بھی حرام ہے، ان کی رگوں میں بھی حرام ہے، ان کے پیٹ میں بھی حرام ہے، اللہ ان کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ تو کیا آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بینک آپ کو پروفٹ کس چیز کا دے رہا ہے، آئی فکسڈ اماؤنٹ ہے یہ نہیں ہے۔ کسی اماؤنٹ کا کم یا زیادہ ہونا یہ انٹرسٹ بیسڈ نہ ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا، آپ کو خبر ہونی چاہیے، اگر آپ نے شیئرز خریدے ہیں تو خبر ہونی چاہیے یہ کس کمپنی کے شیئرز ہیں، وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہے یا حرام کاروبار کرتی ہے، اس کمپنی کو دیکھیں نا آپ۔
اگر بینک آپ کو پروفٹ دے رہا ہے تو اس کو دیکھیں نا. باہر طور جو اسلامک بینکس ہیں، اسلامک بینکس جو ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے، کہ میں کنونشنل بینکس کی بات نہیں کر رہا، ٹاکنگ اباؤٹ دا اسلامک بینکس. ان کے رولز، ان کے پینلز پر ہمارے مفتی صاحبان ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسلامک ویلیوز کے اندر ڈھالنے کے بعد جو قباحتیں اور جو مفاسد ہوتے ہیں ختم کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو کاروبار میں شریک ہوتے ہیں. میرا ٹاپک نہیں ہے، وگرنہ میں ابھی آپ کو بتاتا کہ پروفٹ کم زیادہ کیسے ہوتا ہے اور وہ پروفٹ کیسے دیتے ہیں. irrelevant question ہے ایٹ دس مومنٹ اور ان دس سرمن، irrelevant questions ہے، وگرنہ میں آپ کو جواب دیتا. لیکن اگر وہ ان ریئل اسلامک بینک ہے، اس میں آپ نے پیسے جمع کرائے ہیں، اس کا بروشر دیکھ لیجئے، مینیجر سے بات کر لیجئے، پوچھئے کہ جی آپ کا پروفٹ دینے کا پروسیجر کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ساری چپ کر گئے. What is self accountability? We say that charity begins at home. always say that charity begins at home. کہتے ہیں نا چیریٹی وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. عمران صاحب، از اٹ رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. But I would like to say that accountability should begin at home. احتساب جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، اس کو کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ گھر سے شروع ہونا چاہیے. سیدنا عمر فاروق کو دیکھیں وہ کیسے شروع کرتے ہیں جی. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب تمہاری ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ فرماتے ہیں میں اکیلا حساب لینے کے لیے کافی ہوں. میں اکیلا حساب لینے کے لیے کافی ہے اللہ، کافی ہے نا. اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، کسی معاملے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا اکاؤنٹ خود سیٹل کروں گا. وکفیٰ باللہ حسیبا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا حساب خود لوں گا. اسویر جج فار ادرز اسپیشلی فار ہمسیلف، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کے آخری حصے میں تشریف لائے مسجد کے اندر، ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا ہے اور قمیض کندھے پر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کی پشت پر درہ مارا ہے تو میری کمر حاضر ہے، میری کمر حاضر ہے. اور فرمایا اگر میں نے کسی کو بے آبرو کیا ہے تو میری آبرو بھی حاضر ہے. اور فرمایا کہ احتساب میں اپنے گھر سے کرتا ہوں. جی آئیے دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز کوئی رشتہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، ماں باپ اور اولاد. اگر اللہ ہدایت عطا فرمائے تو ماں باپ سر فہرست ہیں، اس کے بعد اولاد آتی ہے، اور اگر ہدایت چھن جائے تو پھر اولاد سر فہرست ہو جاتی ہے اور ماں باپ کا کیٹیگوری کے لیے وہ نیچے آ جاتے ہیں. یہ تو توفیق ہے ہدایت کی. جی یہ ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا. مقام جلولہ پر مارکا عبداللہ ابن عمر نے 40,000 درہم میں تمام مال غنیمت خرید لیا. یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو رولر ہوتا ہے، حکمران، اسے بزنس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ڈرے نا، میں بڑی بات کو کنسیڈ طریقے سے کرنا. اینی پولیٹیشین، اینی اسٹیٹس مین، اسے کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. جی عمر فاروق کے 2 صاحبزادے ہیں، ان میں عبداللہ ابن عمر جو ہے، انہوں نے ایک جہاد کے اندر مال غنیمت خریدا 40,000 درہم کا. کتنا خریدا؟ انہوں نے کہا جتنا مال غنیمت سارا مجھے 40,000 درہم کا خرید لیا، اور مدینہ پہنچے اور آپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے سارا ہی مال غنیمت خرید لیا ہے. سارا ہی کیا ہے؟ اگر پرائم منسٹر کا بیٹا پوری کی پوری کھیپ خرید لے، اور پتہ بھی ہو پرائم منسٹر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہے، وہ پورا مال پورے کے پورا کنٹینر ہی خرید لیتے ہیں، کنٹینرز کی کھیپ آتی ساری خرید لیتے ہیں. آپ نے لے لیا اور فرمایا کہ بڑے پیار سے بٹھایا. پوچھا عبداللہ کہ جی بابا محبت ہے میرے ساتھ؟ کیا بابا بہت محبت ہے. تو فرمایا اچھا اگر یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کہا بابا میں ہر چیز وار دوں گا، جو کچھ ہوگا سب دے دوں گا، تو فدیہ دے کے بھی آپ کو بچا لوں گا اگر آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا تو. تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں مقام جلولہ پر تم نے مال غنیمت خریدا ہے 40,000 درہم کا. جی بابا خریدا. فرمایا میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے یہ عبداللہ ابن عمر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا بیٹا ہے، اس کے والد صحابی ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں، کہ بیٹے تابعی ہیں.
ان کا بڑا مقام ہے، یہ امیر المومنین کا صاحبزادہ ہے اور سب سے چہیتا بیٹا ہے، اسے مال سستا دے دو۔ مال کیا دے دو؟ سب نے تمہارے قرب کے لیے تمہیں مال سستا دے دیا، اور فرمایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا، وہ سارا مال میرے حوالے کر دو، سارا مال میرے حوالے کر دو۔ فرمایا اب ایسا کیا، فرمایا کتنا پروفٹ لینا چاہتے ہو؟ کتنا پروفٹ؟ فرمایا کہ میں اس مال کا تمہیں ہر درہم کے بدلے 1 درہم دیتا ہوں۔ جو مال خریدا ہر درہم کے بدلے، تو 40,000 درہم کا مال تھا، کتنے کا ہو جائے گا؟ کتنے کا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا یہ لو، تمہارا میرا پروفٹ ڈن ہو گیا۔ صبح نماز فجر پہ مسجد نبی میں اعلان کر دیا، اور بڑے بڑے مدینہ کے اور باہر کے تاجر تجار کو بلا لیا، فرمایا مال غنیمت خرید لو۔ مال اس کو بیچا، 4 لاکھ درہم کا بکا۔ کتنا بکا؟ ابن عمر نے کتنا خریدا تھا؟ 40,000۔ فرمائی 4 لاکھ کا مال تھا، 40 میں لے کے آیا۔ فرمایا 80,000 اپنا لے لو، 40 سے وہاں خریدا تھا، اور 1 درہم کے بدلے میں نے درہم تمہیں دے دیا، دگنا منافع دیا۔ اور 3 لاکھ درہم سعد بن ابی وقاص کو فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 3,20,000 درہم بیت المال میں لے جاؤ، اور وہاں جا کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ دونوں بیٹے تھے جی عمر فاروق کے، دونوں صاحبزادے، عبداللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر۔ عراق پہنچے، وہیں پر واپسی پہ اب بصرہ آئے، بصرہ رکے۔ ابو موسیٰ اشعری وہاں موجود تھے، صحابی رسول ہے بڑے، اور گورنر ہیں بصرہ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بھتیجو، تمہیں میں کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اس وقت اتنا کچھ ہے نہیں، ایک پروپوزل ہے بڑی اچھی۔ میں نے مال بھیجنا ہے، کچھ رقم بھیجنی ہے صدقے کی آپ کے والد کے پاس، کیپٹل میں، دارالخلافہ میں۔ آپ ایسا کریے، ساری رقم وہیں سے پیسے لے لیں، بصرہ سے پورا مال خریدیں، مدینہ جا کے بیچ دیں، بڑا پروفٹ ہوگا۔ جتنے پیسے میں نے دیے ہیں وہ اپنے والد صاحب کو دینا، امیر المومنین کو اکاؤنٹ میں جمع، بیت المال میں جمع ہو جائیں گے، پروفٹ تم لے لینا۔ وہ تو بڑے خوش ہو گئے، دونوں بیٹے عمر فاروق کے صاحبزادے خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا تھا لو اقدر لکما علی امر انفعکما، فرمایا اگر میں نفع دے سکتا تو ضرور دیتا، لیکن یہ فائدہ تمہیں ہے، لے جاؤ۔ اور جب والد کے پاس پہنچے، پتہ چلا کہ جی مال وہاں سے خریدا، پیسے صدقات کے۔ پیسے کیا ہیں؟ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ مسجد کا فنڈ پڑا ہے، تو کیا ہم اس کو قرض دے دیں اور کہیں انویسٹ کر دیں، اور اس کاروبار سے پروفٹ آئے تو پروفٹ لے؟ تو میں منع کر دیتا ہوں، یہ تو امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ یہ ڈونیشن جو ابھی آئیں گے ڈونیشن لینے کے لیے، میں مالک ہوں، میرا 26 سال کا ریکارڈ ہے، 26 سال کا۔ یہ جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں نا، ڈونیشن، میں یہاں بیٹھتا ہوں اس جگہ پر، ادھر ہی بیٹھتا ہوں نا، مجھے کوئی ثابت کر دے 26 سالوں میں، وہاں کاؤنٹ ہوتا ہے ڈونیشن اس کونے میں، کوئی ثابت کر دے کہ علامہ بدر الزمانی 6 قدم اٹھا کے وہاں بھی گئے، میں نے آج تک اس رومال کو نہیں چھوا، میں نے یہاں میری نشست ہے، یہی سوالوں کے جواب دے کے اٹھ جاتا ہوں، میں نے کبھی وہاں تک قدم نہیں رکھا، میں نے نہیں دیکھا، میں نے۔ یہ امانت ہے، یہ تو امانت ہے، یہ امانت ہے لوگوں کی، آپ کی امانت ہے تو عرفان اپنا عمران صاحب، یہ تو جو پیسے دیتے ہیں لوگوں کی امانت ہے، آپ دیتے ہیں، اور یہ امین ہے، یہ جو ہماری ایڈمنسٹریٹ کمیٹی ہے یہ اس کی امین ہے، یہ پیسے خرچ کرے گی، مسجد پر کرے گی خرچ، کس پہ کرے گی؟ خطیب کی تنخواہ دے، امام کی تنخواہ دے، مؤذن کی دے، اور جو اس کی ویلفیئر کے کام ہے مسجد کے اس پہ خرچ کرے۔ یہ لوگ امین ہیں، جس میں ہمارے ایک سگنیٹری جو دیانت اور امانت کا اعلیٰ معیار، محمود احمد قریشی صاحب، جو پینی پینی، اور افتخار صاحب، شیخ اخلاق صاحب، یہ سارے لوگ بڑے دیانتدار لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، اس صدقے کے پیسوں سے وہاں سے بصرہ سے مال خریدا، چچا نے مشورہ دیا، وہاں مدینہ میں بیچنے کے بعد جو ہے وہ اپنے باپ سے کہا امیر المومنین سے پیسے لے لیں۔ فرمایا ادھر تو میری بات تو سنو، اکل الجیش اسلفہ کما اسلفکما، کیا ابو موسیٰ اشعری نے یہ لشکر واپس آ رہا تھا، یہ سب کو اس نے پیسے دیے کہ تم خرید کے وہاں جا کے دے دینا؟ کہتے نہیں، ہم دونوں کو ہی دیے۔ کہ تم دونوں میں کیا کمال ہے، یہ دونوں میں کیا کمال ہے؟ فرمایا اچھا، فرمایا دیگر مجاہدین کو نہیں دیے؟ فرمایا ادی المال و ربحا، فرمایا مال بھی دو اور نفع بھی دو۔ اپنے بیٹوں کو دبوچ کے مال بھی لے لیا، وہ جو صدقے کا تھا، اوپر سے پروفٹ بھی لے لیا۔ اکابر صحابہ کو، بڑے بیٹے عبداللہ ابن عمر تو بولے نہیں نا، عبید اللہ ابن عمر نے شور مچایا کہ بابا میری بات تو سنیں،
ہم مال لے کے آئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ مال راستے میں لٹ جاتا، تلف ہو جاتا، ہم ضامن تھے، پورا تو ہم نے کرنا تھا نا، تو آپ ہم سے منافع تو واپس کریں۔ کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر علی المرتضیٰ شیر خدا کو پتہ چلا، عثمان غنی کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سارے صحابہ مسجد کے اندر کہنے لگے کہ امیر المومنین خدا کا خوف کریں، اگر رقم ضائع ہوتی تو یہ بیٹے ذمہ دار تھے۔ فرمایا انہوں نے مال خریدا کیوں ہے؟ 2 دن بحث ہوتی رہی، سارے اکابر صحابہ سمجھا کے تھک گئے کہ آپ دے دیں منافع انہیں، کہتے نہیں دینا میں نے، بڑی مشکل 50-50 پر جا کے مانے، کہتے نہیں، پھر آدھا بیت المال میں جمع کروا دو، آدھا لے لو، وگرنہ میں تمہیں 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ آئی ووڈ لائک ٹو سے دا سیلف اکاؤنٹیبلٹی بگنز ایٹ ہوم، ناٹ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چیریٹی اگر گھر سے شروع ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی شروع ہوتی ہے۔ اور آپ کے صاحبزادے عاصم بن عمر، اس کو صبح صبح بلا کے مسجد میں بٹھا لیا، صبح سے بلا کے بٹھایا، شام ہو گئی، وہ پھر پوچھا بابا کوئی کام تھا مجھ سے؟ کہ ادھر بیٹھ جاؤ، چپ کر کے ادھر بیٹھ جاؤ۔ سارا دن بٹھائے رکھا، کہنے مسجد سے باہر نہیں جانا۔ اور اس کے بعد اچانک موئقب رضی اللہ عنہ جب حاضر خدمت میں فرمایا اتدری ما صنع ھذا، فرمایا اس کو دیکھ رہے کون ہے؟ کہا بالکل آپ کے صاحبزادے ہیں۔ تو فرمایا تم جانتے ہو اس نے کیا کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی پتہ نہیں، کہا عاصم بن عمر نے کیا کام کیا؟ فرمایا یہ گیا تھا عراق۔ کہاں گئے تھے؟ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا ہوں؟ مومن کا بیٹا ہوں۔ لوگوں نے اس کو چاندی کے برتن دیے، زیور دیا، اور ایک شخص نے تو اسے ہیروں سے مرصع تلوار بھی دی ہے۔ یہ سارا کچھ وہاں سے لے کے آیا ہے۔ چپ، یہ تو کہا تھا نا کہ میں بیٹا ہوں امیر المومنین کا، کہ جی بابا کہا تھا۔ فرمایا خذہ یا معیقب فاجعلہ فی بیت المال، اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور اس کے گھر سے ہر چیز لے لو، جی یہ وہاں سے لے کے آیا ہے، اور جا کے بیت المال کو جمع کرا دو، اس میں جمع کراؤ۔ اس نے میرے نام کو کیش کیوں کیا ہے؟ اس نے میرے نام کو، اسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی۔ آپ بھی احتساب کرتے ہیں، ہم بھی احتساب کرتے ہیں، اسے اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیے، ابو موسیٰ اشعری بیچارے آئے، مدینہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے قالین، رگ نہیں ہوتے، ہاتھ سے بنا ہوا قالین تھا، ہینڈ میڈ قالین کا ٹکڑا تھا چھوٹا سا، تو وہ گھر تشریف لائے تو دیکھا تو ایک کونے میں فولڈ ہو کے پڑا تھا، تو اپنی زوجہ سے پوچھا، سیدہ عاتقہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی ابو موسیٰ اشعری آج بصرہ سے تشریف لائے ہیں تو میرے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں، اسے میں گھر میں بچھاؤں گی۔ رول ہوا اپنے کونے سے اٹھایا، اٹھا کے زور سے بیوی کے سر پر مارا۔ آپ فرماتی کہ میرا پورا سر ہل کے رہ گیا، اور اس کو پکڑا، فرمایا انی لک ھذہ، یہ تیرے لیے آیا ہے۔ اور پھر پوچھا، اور اس کے بعد اس کو لیے، فرمایا اہداھا الی ابو موسیٰ اشعری، اس کے پاس تشریف لے گئے، اور اس کے جاتے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ان کو بلایا، اور اسی طرح زور سے ابو موسیٰ اشعری کے 2 دفعہ زور سے مارا، لڑکھڑا کے گر گئے بیچارے ابو موسیٰ اشعری۔ فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میری بیوی کو گھر میں لا کے یہ گفٹ دے؟ آپ کا بھی کوئی توشہ خانہ ہے میرا خیال ہے، ادھر ہے کوئی توشہ خانہ؟ پچھلے دنوں بڑا شور تھا توشہ خانہ کا۔ فرمایا تو نے میری بیوی کو تحفہ کیسے دیا؟ ما یحملک علی ان تہدی النساء، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میرے گھر میں آ کے میری بیوی کو؟ انہوں نے کہا خاتون اول ہے۔ فرمایا میں بتاؤں خاتون اول ہے؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ فرمایا ما یحملک علی ان تہدی النساء، فرمایا تو نے میری بیوی کو دیا تو یہ ٹکڑا دیا کر، ان کا کیوں؟ خذھا فلا حاجت لنا فیھا، فرمایا پکڑ لے جا، جا مرضی لے کے جانا ہے، نہ عمر کو اس کی ضرورت ہے، نہ عمر کے گھر والوں کو ضرورت ہے۔ That is self accountability۔ ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا ہے۔ کوئی ایک اور بات اور بھی کر لیں، اجازت ہے؟ گوشت مارکیٹ میں ڈیوٹی لگا رکھی تھی جی آپ نے زبیر بن عوام کی۔ فرماتے تھے جس بندے کو دیکھو نا کہ 2-3 دن مسلسل گوشت لینے آیا ہے، اس کی پکڑ کے ٹھکائی کر دو۔ نہیں بات سمجھے؟ وہ زبیر بن عوام بیچارے مارکیٹ کے گوشت مارکیٹ میں چکر لگاتے رہتے تھے، اور دیکھتے تھے یہ دوسری بار آ رہا ہے، تیسری بار ہے، کچھ 3-4 بار آتا، اس کو پکڑتے، اس کی پٹائی کرتے، اور فرماتے چل امیر المومنین کے پاس۔ تو آپ فرماتے تو شرم حیا نہیں آتی؟ گوشت کے بغیر تو کچھ کھا نہیں سکتا، تیرے پڑوسی غریب ہے، بھوکا ہے، یہ پیسے اس کو دے دے، 1 دن خود کھا لے، 2 دن خود کھا لے، 1 دن تو اسے گوشت کھلا دے، اس کو ہدیہ کر دے، روز گوشت کھاتا ہے۔ آپ تو نہیں نا کھاتے؟
ہیں ٹینڈے گوشت، کدو گوشت، کریلے گوشت، ہیں آلو گوشت، آپ تو نہیں کھاتے نا؟ ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ویری ریئر، ویری ریئر کبھی تو بیگم سے کہہ کہ آج گوشت نہیں پڑا ہانڈی چ، اتنا بڑا بیٹے کا منہ بن جائے گا، بہو کا اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے، ساری گوشت ہو رہے ہیں، ایکسیپشن از آلویز دیئر، ایکسیپشن از آلویز دیئر۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، کبھی گھر میں کہیں تو صحیح کہ آج گوشت کے بغیر آج میٹ لیس کر لیں، کہیں کسی کو، وہ کہیں گے نہیں میٹ لیس نہیں کرنا، تسی تے کھا لیندے ہو، بچے نہیں کھاندے، ان کے لیے دوسری ہنڈیاں چڑھا دیں گی، نہیں چڑھائیں گی تو بچے باہر سے برگر یا شوارما منگوا لیں گے، انہوں نے آپ کی ہنڈیاں نہیں کھانی، ٹریننگ دیا کریں گی لوگوں کو۔ اور کچھ اور بات کریں، یہ بیت المال کی صفائی کی تو ایک درہم بچا، چھوٹا سا درہم کا سکہ کوائن بچا، تو ابو موسیٰ اشعری کا دل آ گیا۔ مولانا میرے پاس ایک سوال ہے، کیا وہ ایک سچا حافظ ہوگا جو کسی غریب بندے کو مسجد میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی ڈانٹے؟ اچھا وہ سچا جو ڈانٹے ہاں مسجد میں غریب آدمی کو، اٹ از ناٹ رائٹ۔ کیا کوئی حافظ ہو اور وہ اونچی اونچی ایک بندے کو اس کی غلطی بھی نہ اور اس کو فضول میں ڈانٹ رہا ہاں یہ دیکھیں جی، میرا بھتیجا ہے جی، بلکہ میرا پوتا ہے، ڈاکٹر غیاث، ہمارے پروفیسر غیاث صاحب ہیں ہمارے، ان کے صاحبزادے ہیں، تو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ تو بتا دیں کہ مسجد کے اندر کوئی بندہ ہو، صاحب کردار بھی ہو اور صاحب علم بھی ہو، اور کسی غریب آدمی کو کھڑا ہو کے ڈانٹے، از اٹ رائٹ لافل اور ناٹ؟ کہتے ہیں کہ ڈانٹنا چاہیے، اور مسجد میں شاؤٹ کرنا چاہیے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت آوازوں کا بلند ہونا ہے مسجد کے اندر۔ اور میں زندگی میں نے ایک بات کہی کہ، اور ہمیشہ سے کہتا ہوں، سخت سے سخت بات بھی لطیف پیرائے میں کی جا سکتی ہے۔ میرے بارے میں آج تو آپ نے کہا مولانا نے اپنے قصیدے پڑھ چھوڑے ہیں، میرے بارے میں یہ معروف ہے کہ میں کبھی بھی شاؤٹ نہیں کرتا اور نہ چلاتا ہوں نہ چیختا ہوں، سخت سے سخت بات بھی کہہ جاتا ہوں، لیکن بڑے ہی لطیف پیرائے کے اندر مسجد کے اندر کھڑے ہو کے ڈانٹنا جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے جی۔ بے کیا سوال کا جواب لینے، کوئی اگلے جمعے پھر تھوڑا سا ذکر کر لیں اکاؤنٹیبلٹی کا اور نظام عدل کا، چونکہ آپ بھی تو عدل کرتے ہیں نا؟ نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس ایک صحابی موجود تھے، اور وہ بیٹا آیا بھاگ کے تو چوم کے اس کو سینے سے لگا کے اپنی دائیں ران پہ بٹھا لیا، بیٹی آئی ساتھ، دونوں چھوٹے تھے، دوڑ کے بیٹی ساتھ آئی تو باپ نے پکڑ کے بیٹی کو ادھر ساتھ بٹھا لیا، اور فرمایا ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس قدر ظلم اور ناانصافی، اس قدر عدم توازن۔ فرمایا یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے روز قیامت تجھ سے اس بوسے کا بھی حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، تو نے عدم توازن کیا، تو نے عدل نہیں کیا، اگر بیٹے کو بوسہ دے کے دائیں ران پہ بٹھایا ہے تو بیٹی کو بوسہ دے کے بائیں ران پہ بٹھاؤ، روز قیامت تجھے ان بوسوں کا بھی حساب دینا پڑے گا جی۔ سوال کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں جی۔ A person wants to set up a cabin on the road in front of my shop. In exchange he will pay me rent on a monthly basis. Is it permissible? وہ کہتے ہیں جی میری دکان ہے، میری دکان کی، اچھا وہ دکان کے آگے یہ جو لگے ہوتے ہیں عمران صاحب، وہ آگے وہ لگا دیتے ہیں پھٹے، کہتے ہیں اسے کیبن کہہ لیں آپ، یا آپ دیکھ لیں شو کیس یا کیبن کہہ لیں، رکھے ہوتے دکانوں کے آگے۔ یہ جائیں نا جیون مارکیٹ، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کی شاپ کے سامنے ایک کارنر پہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ فٹ پاتھ کے اوپر، اور وہ رکھے ہوتے ہیں، کاؤنٹر کہتے ہیں اس کو، کاؤنٹر رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہی ول پے می رینٹ آن دا منتھلی بیسز، از دس پرمیزیبل؟ وہ مجھے مہینے کا کرایہ بھی دیتا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ بتا دیں جائز یا ناجائز ہے۔ میرا سوال یہ ہے، دا روڈ اور دا فٹ پاتھ از دا پارٹ آف یور شاپ، از دا پارٹ آف یور پراپرٹی، ڈو یو پے فار دیٹ فٹ پاتھ؟ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ کون مالک ہے اس کا؟ گورنمنٹ، دیٹ از دا پراپرٹی آف دا گورنمنٹ، تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ جب آپ فٹ پاتھ پہ اپنا کیبن یا شو کیس یا کیا لفظ بولا بھی آپ نے، کاؤنٹر جب آپ رکھتے ہیں، تو کیا لوگوں کے لیے ہرڈلز، آبسٹیکلز کھڑی نہیں ہوتی، گزرنے کی تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، آپ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو آپ بتائیں کہ اب آپ اس چیز کا کرایہ لے رہے ہیں جس کے آپ مالک نہیں ہیں، لے رہے ہیں کرایہ نا؟
ہاں اٹ از رائٹ، اٹ از ریالٹی، اٹ از گراؤنڈ ریالٹی. یہ جو آپ مجھے میرے ذاتی علم میں ہے، اپنی دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر شو کیس یا کیبن یا کیا لفظ بولا آپ نے، کاؤنٹر آپ نے رکھوایا ہے. کیا آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جگہ جو ہے اس کا مالک، ہو از دا اونر آف دیٹ پلیس، یو اور دا گورنمنٹ، کون مالک ہے؟ تو آپ جو کرایہ لے رہے ہیں از اٹ لافل، پرمیزیبل، حلال؟ بات تو کریں آپ. میں تو بڑی سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، اس میں کون سے رانا سلیم صاحب آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مناسک قبول فرمائے. بطور خاص وہ دعائیں جو آپ نے حج پر ہمارے لیے کی اور ہم نے یہاں بیٹھ کے جمعے میں آپ کا ذکر کیا اور کی، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے اور آپ کے مناسک قبول فرمائے. یقیناً آپ دعا کو اب بھی ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ریگولر نمازی رانا سلیم صاحب جو ہے تشریف لائے حج کر کے صحت و سلامتی کے ساتھ. میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ریگولر نمازی رانا سلیم صاحب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے مناسب قبول فرمائے. ہاں جی آپ فرمائیے. دا پلیس از ناٹ یور اونرشپ، آپ کی اونرشپ تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، تو آپ کرایہ لے سکتے ہیں. چلیں، تو پھر یہ پیسے جو آئیں گے حلال ہوں گے یا حرام ہوں گے؟ حلال نہیں ہے، حرام ہے. یہ حرام ہے تو بندہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن کے عزت کما رہا ہے، اس کا حلال ہے. رسول کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ راستے میں سامان کس کا پڑا ہے؟ جہاد پر جا رہے تھے تو کہا یا رسول اللہ فلاں شخص کا سفر، فرمایا اس کا سامان اٹھاؤ ایک طرف کرو، اسے کہے واپس جائے تمہارا کوئی جہاد نہیں ہے، تمہارا کوئی جہاد نہیں ہے. راستوں کو روکنا، راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، لوگوں کو خراب کرنا، عوام کو تنگ کرنا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں نے تو نہیں تو یہ تو آپ نے بڑے مجھے کہہ دیا سر ہلا کے کہ علامہ صاحب یہ جائز نہیں ہے، یہ کیبن یا جو بھی آپ دکان کے آگے لگاتے فٹ پاتھ پر لوگوں کو تنگی ہوتی ہے اور لوگوں کی گزرگاہ ہے اور اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ جو گھروں کے باہر بڑے بڑے ریمپ بنا کے آدھی سڑک پر آپ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چلے اس پر کلام نہیں کرتے چونکہ حمام میں سب ننگے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا، گناہ گناہ ہے، غلطی غلطی ہے. ٹرائی یور بیسٹ ٹو ریموو دیٹ ریمپس. آپ اپنے اس کی جو اس کو آپ نے سلوپ جو ہے، سلوپ اپنے آپ گیرج سے شروع کریں، ناٹ فرام یور گیٹ. وہ گیٹ سے شروع ہوتی ہے سلوپ اور سڑک کے درمیان میں آ جاتی ہے. آپ کو اس پر غور کرنا ہے، دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت عطا فرما دیجیے.